کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، رائٹ کیا ہے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی سچویشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. ابھی ہم نے جو واقعہ دیکھا چند دنوں پہلے جس پہ بہت ساری بات چیت چل رہی ہے، زینب کا کیس ہے قصور کا، اور اس کے ساتھ مردان میں ایک بچی کے ساتھ جو 3 سال کی بچی تھی اس کو درندوں نے ریپ کیا. تو آج ہم نے اسٹوڈیوز میں جو دعوت دی ہے، نوجوان قیادت ہے یہ علی خیام صاحب، اور یہ کام کر رہے ہیں، ایک آرگنائزیشن ہے رائٹ ٹو پلے کے نام سے. اور آج ان کو بلانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کے کون سے حقوق ہیں جو ہم سلب کر رہے ہیں، ان سے کون سے حقوق ہیں جو ہم ان کو نہیں دے رہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بات کریں گے رائٹ ٹو پلے، کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ کھیلیں کودیں، اور اس سے نہ صرف وہ ایکٹیو ہوں گے بلکہ ان کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکے گی. اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، کون کون سے مسائل ہیں کہ پاکستان میں بہت کم بات کی جاتی ہے کہ ہم بچوں کو ان کا کھیلنے کا حق دیں. تو علی، تھینک یو ویری مچ، آپ آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں. اور جس طرح سے آپ جوان ہیں، اور آج آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بات کر سکیں ان nوجوانوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں، کہ ہم بصیرت قوم یا یہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں وہ کتنے کامیاب ہیں بچوں کو ایسی انوائرمنٹ کنڈیوسو دینے کے لیے کہ جہاں پہ بچے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کھیل کود کے ذریعے اپنے جسمانی نشو و نما کو فروغ دے سکیں. تو ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کا جو ادارہ ہے رائٹ ٹو پلے، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ بچوں کو ان کے حقوق دلوا رہا ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب انوائٹ کرنے کا، فار گیونگ می اینڈ فار آور آرگنائزیشن دی اپرچونٹی ٹو یوز دس پلیٹفارم کہ ہم شیئر کریں کہ ہم جو تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بہت سارے حقوق نہیں دیے جا رہے، بہت سارے دیے جا رہے ہیں، بہت سارے نہیں دیے جا رہے. تو ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم جو حقوق ہیں بچوں کے وہ ان کو پرووائڈ کریں. ہمارا ادارہ پاکستان میں 10 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہمارا ویژن ہے کہ فزیکل ایجوکیشن جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں، اس کے سٹینڈرڈس کو امپروو کیا جائے. گورنمنٹ آف پاکستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارا جتنا بھی فوکس رہا ہے پاکستان میں وہ سرکاری اسکولوں میں رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں میجورٹی آف پاکستان کی پاپولیشن جو ہے اپنے بچے انرولڈ ہیں، اور وہاں پر دیر آر گیپس. آلدو پرائیویٹ اسکولز میں بھی سچویشن بہت بہتر نہیں ہے، لیکن جو فزیکل ایجوکیشن سٹینڈرڈ مسنگ ہیں، جو بچوں کو اپرچونٹیز کم ہیں پلے کی، اور ان کو محدود رکھا جاتا ہے کلاس روم تک، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپرچونٹیز ان کو پرووائڈ کریں، ان کو ایکسیس پرووائڈ کی جائے اسپورٹس کے ذریعے. اور اب دس از ناٹ جسٹ پلے، ہم صرف پلے اور اسپورٹس پہ کام نہیں کرتے. ہمارا بلیو یہ ہے کہ اسپورٹ اینڈ پلے ایک اسینشیل ایسپیکٹ ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جب تک بچہ ایک اپنے دن کا، اپنے اسکول کا کچھ خاص ٹائم ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جس میں وہ فزیکلی ایکٹیو ہو شامل نہیں ہوتا، وہ اسینشیل اور کرٹیکل لائف سکلز جو ان فارمیٹیو ایئرز میں جو 6 سے 12 سال تک کی عمر میں بچے سیکھ سکتے ہیں اسکول کے اندر، وہ نہیں سیکھتا.
اچھا علی، آپ نے کہا کہ فزیکل ایجوکیشن پہ آپ کام کرتے ہیں اور ساتھ آپ نے کہا کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ. ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارا ایک پی ٹی کا ٹیچر ہوا کرتے تھے، فزیکل ٹرینر، اور فزیکل کا پیریڈ ہوتا تھا کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور آپ نے مارننگ میں ہوتا تھا یہ. تو کیا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ بتاتے ہیں وہاں پہ اسکولس میں بچوں کے ساتھ کراتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے کہ فزیکل ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، فزیکل ایجوکیشن جس طرح آپ نے کہا پہلے بہت اسٹرانگ تھا پاکستان میں. کچھ اسکولوں کی حد تک ابھی بھی ہے، جس طرح ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ اسکولز ہیں وہاں پہ اچھے فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں، وہاں پہ کھیل کے میدان بھی ہیں، سامان بھی اویلیبل ہے. ضروری فزیکل ایجوکیشن اس لیے ہے کہ دیر از انف ریسرچ وچ سجیسٹ کہ صرف کلاس روم ٹیچنگ ضروری نہیں ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی لرننگ بہتر کرنے کے لیے. فزیکلی ایکٹیو ہونا بچے کا، اور جب بچہ کھیل میں انگیج ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیم سپورٹس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی لائف سکل سیکھتا ہے جو کہ آئندہ زندگی میں اس کو ایک معاشرے میں ایک مکمل انسان اور ایک رسپانسبل سٹیزن بنانے کے لیے ضروری ہیں. مثال کے طور پر ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک، ایک ٹیم میں کام کرنا اور ٹیم کے ساتھ مل کر ایک خاص ٹاسک کو اچیو کرنا، یہ چیز آپ کو کھیل سکھاتی ہے. ڈیسیژن میکنگ، لیڈرشپ، کرٹیکلی سوچنا، بہتر کوآپریشن ہونا، یہ سب وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو آئندہ زندگی میں بچوں نے یوز کرنے ہوتے ہیں نالج کے علاوہ. مگر آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے پیرنٹس بھی اس میں ذمہ دار ہیں کہ اب جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ ابھی 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹیبس پکڑا دیتے ہیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کمپیوٹرز پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کمپیوٹر لے کے دیں کیونکہ ہمارے دوست کے پاس کمپیوٹر ہے، ہمیں اسمارٹ فون لے کے دیں کیونکہ ہمارے دوستوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. تو ان ساری اس طرح کی ٹیکنالوجی نے کیا بہت زیادہ کرٹیل نہیں کر دیا بچوں کی ایکٹیویٹیز کو؟ اور اس میں ذمہ دار کون ہیں؟ ہم جو سینئر ہیں، ہم جو پیرنٹس ہیں، جو وہ سب ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر وہ جانتے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن ضروری ہے، کیونکہ ابھی میں آپ سے آگے جا کے پوچھوں گا، آپ نے ہولسٹک کی بات کی تھی، وہ بھی ہم جاننا چاہیں ہولسٹک سے کیا مراد ہے، ہمارا جو ناظرین وہ جان سکے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر آپ کس طرح سے قابو پاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کے اسکول کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس میں اربن بھی ہوں گے، رورل بھی ہوں گے. بالکل ہیں جی. ٹھیک ہے. اب رورل کا مجھے نہیں پتا، مگر اربن میں بہت زیادہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے انفلوئنس کر دی ہمارے بچوں کو. ہماری فیملیز کی جو انٹیگریشن ہوتی تھی نا، وہ بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو گئی فیملیز. اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا فون لے کے بیٹھا ہوا ہے یا اپنے ٹیبس پہ کام کر رہا ہے. تو وہ جو فیملی تھی نا، ایک ٹائز ہوتی تھی فیملی کی، اسٹرانگ ٹائز، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ کرتے ہیں کام؟ جی ڈیفینیٹلی. ایک تو یہ کہ انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا، اور پیرنٹس کا یہ ڈیسیژن کہ وہ اپنے بچوں کو ایک بہت ہی ارلی ایج میں ٹیکنالوجی سے ایکسپوز کر دیتے ہیں، وچ از ویری نیگیٹو. ہیلتھ وائز بھی نیگیٹو ہے، اور ان کی اپنی سوچ کے لیے، ان کی جو ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بہت نیگیٹو ہے. آپ نے جیسا کہا، ہم رورل ایریاز میں بھی رائٹ ٹو پلے کام کرتا ہے، اور اربن میں بھی ہم تقریباً 400 کے قریب سرکاری اسکولوں کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا ہے، کام کیا ہے، جس میں ہم نے ان کو فزیکل ایجوکیشن کے اندر ان کی ٹریننگ کی ہے، ٹیچرز کی. اسپورٹس کا اکوپمنٹ ہم اسکولس کو کوشش کرتے ہیں پرووائڈ کریں، چھوٹے موٹے وہاں پہ پلے ایریاز بنائیں، باسکٹ بال کورٹ، والی بال کورٹس، تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں، بچے اسکول کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہو. اسکول کو ایک بورنگ اور ڈل پلیس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کون کون سے پروونسز میں زیادہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارا جو زیادہ تر کام رہا ہے پاکستان میں ابھی تک، وہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں رہا ہے، اور پنجاب میں بھی ہم ابھی تک کام نہیں کیا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم پنجاب کے اسکولوں میں بھی کام کریں فزیکل ایجوکیشن کا. اس میں ایک اور سوال ہے کہ بینگ ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، آپ لوگوں نے یہ 2 ہی صوبے کیوں سلیکٹ کیے؟
دیکھیے اس کی کیا وجہ بیسس تھی اس کی؟ اس کی وجہ کچھ تو جو ہمارا کام رہا وہ ڈریون رہا، جو مختلف قدرتی آفات آتی رہیں. سندھ میں ہم نے جو کام سٹارٹ کیا وہ 2010 میں جو بدترین فلڈز آئے، انپریسیڈنٹڈ فلڈز تھے ان دا ہسٹری آف پاکستان. بہت سارے اسکول جو تھے وہ کمپلیٹلی سبمرج ہو گئے، بہت سارے دیہات جو ہیں وہ، اور اس کا ایک بہت نیگیٹو اثر پڑا بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ، کیونکہ جب انہوں نے ڈیزاسٹر دیکھا وہ ٹراما میں رہے، ان کی فیملیز افیکٹ ہوئیں. تو ہمارا جو سندھ میں کام تھا وہ بہت زیادہ اس ڈیزاسٹر کا جو افیکٹس تھے ان کو، بچوں کو سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرنا، ان کی لائف میں نارملسی لے کے آنا بائی ایکسپوزنگ دیم ٹو اسپورٹ اینڈ پلے، اس لیے تھا. اور سملرلی ان کے پی میں بھی ہم نے کام کیا مانسیرا میں اور مردان میں. مانسیرا میں جو ہمارا کام تھا وہ ارتھ کو ایک افیکٹڈ جو اسکولس تھے، بالا کوٹ میں 2005 میں ہمارا کام تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوا جب وہ اسکولوں کی ریہیبلیٹیشن شروع ہوئی، کیونکہ ہم ریہیبلیٹیشن، ہمارا کام ریلیف نہیں تھا، ریہیبلیٹیشن تھا، تاکہ ہم ان اسکولوں میں اور ان بچوں کے ساتھ کام کریں جو ٹراما میں رہے ہیں. کیونکہ میرا ایکچولی کویسچن آپ سے ابھی یہی تھا نیکسٹ، آپ پلیز بتائیں. جی، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس تھا ایز این آرگنائزیشن، بہت ایکسپیرینس تھا افریقہ میں کام کرنے کا، جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بچے کانفلکٹ سے اور بیماریوں سے اور پاورٹی سے افیکٹڈ رہے، اور جس نے نہ صرف ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کیا بلکہ بچوں کی جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، ٹراما کس طرح سے ان کو امپیکٹ کرتا ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو امپیکٹ کرتا ہے، ان کی فزیکل گروتھ کو امپیکٹ کرتا ہے. آپ تھوڑا سادہ الفاظ میں بتا سکیں گے ناظرین کو کہ ٹراما کیا ہے؟ ٹراما سے میری مراد ہے کہ جب بچے دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں اپنی لائفز کو امپیکٹ ہوتا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے دیگر جو دوست ہیں وہ امپیکٹ ہو رہے ہیں. مانسیرا میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں نے اپنے دوستوں کو کھو دیا. اسی طرح فلڈز میں بچوں نے دیکھا کہ ان کے گھر تھے جس میں وہ کھیلتے تھے، جہاں پہ وہ رہتے تھے، وہ ڈوب گئے سیلاب سے. تو یہ جو دکھ ہے اور جو صدمہ ہے وہ بڑوں کو تو امپیکٹ کرتا ہے، لیکن بچوں کو وہ ایک بہت ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیول پہ امپیکٹ کرتا ہے. لیکن بچوں کے سامنے کیونکہ ایک پوری زندگی ہے، ایک پوری لائف ہے جو انہوں نے ابھی گزارنی ہے، تو کوشش یہ تھی ہماری ایز اے پروگرام کہ ہم اسپورٹس کو، اور جو ہمارے پاس ایبلٹیز ہیں اور جو ہم ان کو دے سکتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے ان کی زندگی میں نارملسی لائی جائے. تو گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن اباؤٹ ٹیکنالوجی، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہے بہت نیگیٹو، بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم بالکل بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور رکھ بھی نہیں سکتے، بیکاز اٹس اے ٹیکنالوجی ڈریون ورلڈ، اور آگے چل کے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. تو بیکاز آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف، جو ضرورت ہے پیرنٹس کو کرنے کی، اور جس میں ٹیچرس کا بہت بڑا رول ہے کہ بچوں کو سکھائیں، ان کو فرام اے ویری ارلی ایج ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح سے ایک بیلنس رکھنا ہے بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ جو ان کا ریئل لائف ایکسپیرینس ہے اس میں. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کھیلنے کی اپرچونیٹیز دی جائیں، کیونکہ ہم سب بچپن میں کھیل چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسپورٹس میں ایک کتنی زبردست بائنڈنگ، ایک اٹریکشن ہے بچے کے لیے. جی علی، اس پہ کہ کتنی اسپورٹس میں بائنڈنگ ہے بچے کے لیے، اٹریکشن ہے، اس پہ آپ فردر بات کریں گے. ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا ہو گیا. ناظرین، علی خیام جو کہ ینگ لیڈر ہیں اور وہ کام کرتے ہیں رائٹ ٹو پلے، بچوں کا حق ہے کہ ان کا کھیل کود کا سامان مہیا کیا جائے تاکہ ان کی نشو و نما بہتر ہو سکے. ہم ان سے فردر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. علی خیام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کام کرتے ہیں بچوں کے کھیل کے حقوق جو ہیں ان کو فروغ دیتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ نے کہا کہ بڑی اچھی چیز بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی
ہم شاید پیرنٹس جو ہیں یا بڑے جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم جب چھوٹی عمر میں بچوں کو یہ ٹیبز اور یہ اسمارٹ فونز یا کمپیوٹرز دے دیتے ہیں تو نہ صرف وہ ان کی صحت بلکہ جب صحت کی بات کریں اس میں مینٹل اینڈ فزیکل دونوں آ جاتی ہیں نا, وہ افیکٹ کرتی ہے. اب کیا ذمہ داری بنتی ہے بڑوں کی کہ اس کو کیسے بیلنس کریں؟ آپ یہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, تو اس پہ تھوڑا سا اور ہم چاہیں گے آپ سے جاننا. دیکھیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ایز پیرنٹس اور ایز ٹیچرز بھی بچوں کو پراپر ٹائم دیا جائے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو کہ ان کا حق ہے. ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ اس وجہ سے بھی پیرنٹس بچوں کو ایک بہت ہی ارلی ایج میں ٹیکنالوجی سے ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ وہ ایک آسان طریقہ ہے پیرنٹنگ کا. اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں جس میں کہ آپ کو ان کے ساتھ ان کو اٹینشن بھی دینی ہے, ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے, اگر آؤٹ ڈور فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہاں بھی ان کو لے کر جانا ہے, تو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن چائلڈ سائیکالوجی, لیکن یہ کہ ایک منیمم ایج لمٹ ہونی چاہیے کہ اس عمر میں آپ نے اپنے بچے کو ایک سیل فون دینا ہے یا ویڈیو گیمز دینی ہے یا ٹیبلٹس دینی ہے. اس سے پہلے جو بچہ ہے ایک تو اس کے لیے وہ ہیلتھ وائز بھی ٹھیک نہیں ہے, بیکاز دیر از اے اسٹرانگ ایویڈنس ابھی جو آ رہا ہے کہ جو اس میں ریڈیو ایکٹیو ریز کا استعمال ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے 3 سال 4 سال کے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو پیرنٹس اور ٹیچرس کی رسپانسبلٹی تو یہ ہے کہ وہ پراپر ٹائم دیں اور اٹینشن دیں بچے کو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایز اے سوسائٹی ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں, اپنے شہروں میں, اپنے دیہاتوں میں انف آؤٹلیٹس ہوں بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے. اور جب میں آؤٹ لیٹ کہتا ہوں تو اس میں پلے گراؤنڈ ہونے چاہیے, اس میں پارکس ہونے چاہیے, جو کہ بہت ضروری ہے. اچھا علی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور ٹیچرس کے اوپر آتی ہے اور سوسائٹی پہ آتی ہے, ہمارے اداروں پہ کوئی آتی ہے کوئی ذمہ داری؟ پی ٹی اے جیسے ہے, تو کیا اس کے اوپر نہیں آنی چاہیے کہ ایک کوئی ایسا چیک لگا دیں کمپیوٹرز پر, سافٹ ویئر جن کے پاس ہیں, کہ آپ جیسے دوسروں پہ لگے ہوئے ہیں, گوگل پہ ہے یا یوٹیوب پہ ہے, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ ایڈلٹ ہو جو یوز کرنا چاہ رہے ہو, تو کیا یہ پی ٹی اے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی, ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا, اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ بھی شاید اس میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی, اداروں کی رسپانسبلٹی تو بالکل ہے اور پی ٹی اے کی بھی ہے, لیکن جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اور بھلے آپ جتنا مرضی اس کو فلٹر کرنے کی کوشش کریں لیکن ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے بچے پھر بھی اس کو ایکسیس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے 97 میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ نیا جب ویب انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ WWW جو ہے ورلڈ وائڈ ویب, یہ ایک ایسا ٹیکنالوجی لے کے آئی گئی کہ خدا سے دوری کی طرف لے کے جائیں گے یہ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیبس پر, اپنے اسمارٹ فون پر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہم خدا کو بھی ٹائم دیں کہ جس نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں. تو ایون کہ پیرنٹس ہی مائنڈ نہیں کرتے, بچے سارا دن, اور اس کی وجہ ہو رہی ہے کہ آپ کے مارکس کم آ رہے ہیں بچوں کے, ان کی ختم ہو رہی ہے انٹرسٹ اس میں. تو یہ جو ایک ویب ہے کہ جس نے خدا سے, بھگوان سے, اللہ سے سب سے دوری کر دی لوگوں کی, نہ صرف یہ, انہوں نے خاندانوں میں دوریاں پیدا کر دی ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ دنیا اپنے ہی چکروں میں پڑ جائے, دور ہو جائے ایک دوسرے سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بلیسنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ہے جو ٹیکنالوجی, مگر زیادہ نقصان ہے اگر ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں. مس یوز, جی ڈیفینیٹلی مس یوز کا نقصان ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی ہم نے بات کی ڈسکشن میں کہ پیرنٹس کو, ٹیچرس کو ایز اے سوسائٹی, کیونکہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہیں, ہمارے ملک کا فیوچر ہے, ہمیں ان میں جتنا انویسٹ کریں, اور انویسٹمنٹ سے مراد صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹائم کی انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ ان کو پراپر اٹینشن اور ٹائم دی جائے جو ان کا حق ہے. اور آئی تھنک اس ہیزرڈ کو بھی ہم ایز پیرنٹس, ایز ٹیچر ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر ہم بچے کو وہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اس کے پاس ایک بیلنس ہو جس میں وہ کھیل کو, ٹیکنالوجی کو, پڑھائی کو ایکول ٹائم دے سکے. اب کھیل کی بات
پہ آتے ہیں. آپ نے کھیل کی بات کی. اب کھیل کتنے قسم کے ہیں؟ کچھ تو انڈور گیمز ہیں, وہ بھی, اب میں ٹیکنالوجی سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, انڈور گیم جیسے ہمارے زمانے میں کیرم بورڈ بڑا کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, لوڈو ہوتی تھی, لوڈو کھیلتے تھے. اب آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کس طرح کے کتنے ٹائپس کے سپورٹس ہیں جو ہم انکریج کر سکتے, آپ انکریج کر رہے ہیں بچوں میں؟ دیکھیے ہمارا تو جو مینڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج رکھا جائے, یا ہر بچے کا حق ہے کہ وہ دن میں ہر دن اس کو یہ فیسلٹی ہو, یہ موقع ملے کہ وہ فزیکلی ایکٹیو رہے کسی بھی گیم میں. اب وہ گیم آرگنائز سپورٹ بھی ہو سکتی ہے یا اسٹرکچر سپورٹس بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, والی بال ہے. یہ اسٹرکچر کیسے ہوئی آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ اسٹرکچرڈ ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ گیمز ہیں جو پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہیں, جن کے ڈفرینٹ رولز ہیں, جن میں کہ آپ ایک سرٹن رولز کے اور ایک سرٹن اکوپمنٹ آپ کو چاہیے, ایک خاص پلے ایریا چاہیے جس میں آپ کھیل سکتے ہیں. لیکن ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں اور ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہ آرگنائزڈ ہے یا آرگنائزڈ ہیں؟ جی اسٹرکچرڈ ہیں. لیکن ہم اسکولوں میں جا کر انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اپنے کوچز کو, ٹیچرس کو سکھاتے ہیں کہ جو ایک انسٹرکچرڈ پلے ہے کہ جس میں بچے فریلی کھیل سکتے ہیں اور جس کے لیے کوئی خاص سیٹ اصول نہیں ہیں, جیسے وہ اسٹریٹس پہ کھیلا کرتے تھے, جیسے اسٹریٹس میں ہم توڑ دیتے تھے دوسروں کے بھی, وہ بھی, اور جیسا کہ ہم بچپن میں بہت ساری گیمز کھیلتے تھے, جس طرح کی ہماری برف پانی اور اس طرح کی گیمز ہوتی تھیں جن میں کہ بچے فریلی موو کرتے ہیں, پٹھو گرم ہوتا تھا, اور اس طرح کی بے تحاشا گیمز ہیں جس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت سارا مہنگا اور ایکسپینسو اکوپمنٹ چاہیے ہو جن کو کھیلنے کے لیے, یا کوئی بہت ہی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ پلے گراؤنڈ چاہیے ہو. اس طرح کی گیمز بھی بچوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے. تو جو ہم اپنے کوچز کو اور جو ٹیچرز کو جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں سکھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس طرح کی گیمز کے اندر بچوں کو 20 یا 25 بچوں کے گروپ کو انگیج کرنا ہے. اب ہم جو رائٹ ٹو پلے جو ڈفرینٹ کام کرتا ہے, جس کے اندر ہماری ایبلٹی ہے اور ہم گلوبلی اسپورٹ فار ڈیولپمنٹ کے پائنیئرز ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کھیل کو صرف کھیل تک محدود نہیں رکھتے, بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پلے سیشن, ہر ایکٹیویٹی جس میں بچہ انگیج ہو اس میں وہ کوئی چیز سیکھے, کوئی لائف سکل سیکھے. تو ہمارے کوچز یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ایک سٹل طریقے سے بچوں کو نہ صرف اس کھیل کا موقع دیتے ہیں بلکہ کھیل کے بعد وہ ان کو ایک ڈسکشن میں انگیج کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن آف دا پلے, ریفلیکٹ, کنیکٹ اینڈ اپلائی. ہوتا یہ ہے کہ کوچ اگر بچے نے فٹ بال کا ایک میچ کھیلا 30 گھنٹے, یا وہ بچے کسی اور انسٹرکچرڈ پلے میں رہے 30 منٹ تک جس میں کہ انہوں نے بہت زیادہ فن کیا, بہت زیادہ ان کو پسینہ نکلا, وہ دوڑے, ان کی ایک انرجی نکلی, لیکن اس میں انہوں نے ایک ٹیم جیتی, ایک ٹیم ہاری, یہ بھی ہوا, کچھ بچوں نے اچھا پرفارم کیا. تو کوچ یا ٹیچر یہ کرتا ہے کہ وہ ان سے اس بارے میں بات کرتا ہے, فیڈ بیک لیتا ہے کہ اس نے, آپ نے ان 30 منٹ میں کیا کیا, کس نے کیا اچھا کیا, جس نے اچھا کیا وہ ایسا کیا کر رہا تھا کہ وہ اچھا کر رہا تھا. اور مقصد اس ڈسکشن کا یہ ہوتا ہے کہ کنکلوڈ کیا جائے کہ یار کون سی لائف سکلز سیکھی گئیں. ٹیم ورک اگر ایک ٹیم میں تھا تو اس کی وجہ کیا ہے, پھر اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ریئل لائف کے ساتھ. کہ اگر ٹیم ورک سے آپ نے اس 30 منٹ میں اچھا کیا تو سوچئے کہ اگر آپ ٹیم ایز اے ٹیم کام کریں تو آپ معاشرے میں اور کیا کیا کر سکتے ہیں. ایز اے ٹیم ہم اگر کام کریں, یا اگر ایک بچے میں ڈیسیجن میکنگ اچھی تھی, ایک اچھا فیصلہ کیا گیم کے دوران بہت کوئکلی, تو کیسے وہ ڈیسیجن میکنگ سکلز اپنی بہتر کر سکتا ہے اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کھیل کے میدان کے باہر بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے, کلاس روم میں یا گھر میں یا کمیونٹی میں. تو یہ جب چیزیں, اور یہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ جب یہ ایکٹیویٹیز ریگولرلی ہوں ایک بچے کے ساتھ, تو ان میں یہ لائف سکلز جو ہیں وہ انٹرنلائز ہو جاتی ہیں, وہ ان کی پرسنالٹی کا, ان کے بیہیویئر کا حصہ بن جاتی ہیں, وہ بہتر سٹیزن بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک علی. مگر آج کل جو ایک اور مسئلہ ہے, آج کل ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا گیا. اب دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں, کالج بھی کھلے ہوئے ہیں, اور اوپر فلیٹس پہ ایون یونیورسٹیز بھی کھلی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں یہ جو رائٹ ہے بچوں کا پلے کا, وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ بالکل کنڈیوسیو انوائرمنٹ دے نہیں رہے ان کو, آپ نے ان کو بالکل ایک چند کمروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کوڈ ہونا چاہیے
गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये राइट की बात कर रहे हैं तो राइट तब मिलता है जब उसकी लेजिस्लेशन की जाए। तो ये जो राइट है प्ले का, इसका मतलब है कि असेंबली में ये जाके आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि इसको लेजिस्लेशन की जाए। तो क्या आप लोगों ने, जैसे आपने कहा कि आप लीड करते हैं इसमें, आप लोगों को लेजिस्लेशन कराई इसके ऊपर? हमने लेजिस्लेशन तो नहीं करवाई, लेकिन हमने काफ़ी एडवोकेट किया और हमारी कोशिश थी कि एक ओपिनियन बने, और जहाँ जहाँ हमने काम किया वहाँ हमारी कोशिश रही कि हम गवर्नमेंट्स को, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्दो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो दे शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी इन आवर पॉलिसी मेकिंग। जो प्राइवेट स्कूल्स की आपने बात की, उसमें बहुत ही नेगेटिव ये ट्रेंड है कि फॉर प्रॉफिटियरिंग वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते कि उनके पास अगर वो एक स्कूल बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक प्ले ग्राउंड लाजमी हो, इनफ ओपन एरिया हो जहाँ बच्चे खेल सकें, जो कि मेरे ख्याल में एक वायलेशन है। और कोड्स मौजूद हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। आपने बात की कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये लॉ मेकर्स हैं, ये बड़े समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है सारा, तो ज़रूरी है तो फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा? इनके लॉ मेकर्स के बच्चे तो ना तो छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो या तो पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं, तो या फिर बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ेंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, उनको क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है? उनको क्या ज़रूरत है कि नीचे के बच्चों की भी फ़िज़िकल एजुकेशन बेहतर हो सके, उनकी भी फिज़ीक बेहतर हो सके, उनके मेंटल लेवल बेहतर हो सके। तो जो हमारा सर्वे है, आप भी सारे सिंध में फिरते हैं, यहाँ जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्या आप समझते हैं वो बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे? सिंध के इंटीरियर की बात कर लेते लेट्स से, कि वहाँ पे तो गोस्ट स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ तो गधे घोड़े बने हुए हैं उनके अंदर, तो आपके गधे घोड़ों को भी सिखाते हैं एक्सरसाइज करना? अनफॉर्चुनेटली जो आप कह रहे हैं स्कूल्स की, सरकारी स्कूल्स की सिचुएशन आइडियल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमने नोट किया, हमारा जो काम रहा कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है, ऑल्दो ये बहुत स्लो है, और जो रेलेवेंट इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हमने बहुत काम किया, तो बहुत सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी बेहतर हुई, एटलीस्ट कुछ राइट डायरेक्शन में स्टेप्स लिए गए। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्योंकि वक्त दरकार है, एलोकेशन के लिए वक्त दरकार है, तो हमने तो ये देखा कि हम जिन लोगों के साथ हमने काम किया पिछले कुछ अरसों में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, तो लोगों की एक जेन्युइन इंटेंट है कि बेहतरी आए बच्चों की लाइफ में, स्कूलों की, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बेहतर हो, प्राइवेट स्कूलों की हालत भी बेहतर हो, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन यही है कि प्राइवेट स्कूल बेहतर है। कि बजट कितना मुख्तसस करते हैं इसके लिए? आप कह रहे हैं ना कि ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो होना चाहिए। अगर आप 2% लगाओगे बजट और आपके 67-70% आपका यूथ है, तो आप मुझे ये बताएं कि 2% कहाँ कहाँ लगाएंगे? अगर इनकी सीरियसनेस है तो इनको बजट बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बढ़ाना। आपको चाहिए एडवोकेसी करना। आपको मैं आज एक सजेशन दूंगा कि इसके ऊपर ज़रूर एडवोकेसी करें, लॉबिंग करें कि ये कानून बन सके कि बच्चों को एक सर्टन एज तक, डेफिनेटली मैट्रिक तक फॉर दैट मैटर, फिज़िकल एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए, और उनका पीटी का टीचर फिर से स्टार्ट होना चाहिए, पीटी का जो पीरियड है, क्योंकि बच्चे जितना फिज़िकली एक्टिव होंगे उतने मेंटली एक्टिव होंगे। अदरवाइज आजकल हो क्या रहा है, आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो बजाय ऐसे को जाने को ऐसे को जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि मतलब पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत है कि बच्चे ऐसे को क्यों जा रहे हैं, उनको तो ऐसे को जाना है। तो ये कब होगा? जब ये एक कानून बने कि हर स्कूल में, वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट का हो, वहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग का होना चाहिए पीरियड।
آپ سے فردر کویسچنس کریں گے اس کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے اور زیادہ افیکٹو کام کر سکتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں بچوں کا جو حقوق ہے کھیل کود کے حوالے سے۔ ابھی ہم ان سے فردر پوچھیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے ہم پاکستان میں بچوں کو ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں تاکہ یہ نشو و نما میں ان کی بہتری آ سکے، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، علی خیام ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام مینیجر ہیں، رائٹ ٹو پلے آرگنائزیشن ہے جو بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ بچے کھیل کود کے ذریعے اپنے فزیکل جو ہے ان کی باڈی اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اسٹرینتھن کر سکیں اور ان کی نشو و نما بہتر ہو سکے، کیونکہ کھیلنا جو ہے یہ بھی بچے کا ایک بنیادی حق ہے۔ علی، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے قانون سازی ضروری ہے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہو رائٹ میں آتا ہے، رائٹ ٹو پلے، مگر کیا یو این کی کسی کنونشن میں پاکستان سگنیٹری ہے اس کے اوپر؟ کیا اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی، کوئی ایسی قانون سازی ہوئی ہے جس پہ آپ نے کہا کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر کس طرح سے اس حق کو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کو اس کا حق دینا ہے بچوں کا، کہ جب تک کوئی قانون سازی نہ ہو؟ اس پہ آپ کی کیا ٹیک؟ یو این کنونشن تو بالکل ہیں جس میں کہ پلے کو ایز اے رائٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پاکستان اس کا سگنیٹری بھی ہے۔ ہم انشور کیسے کریں؟ جیسا کہ آپ نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں فزیکل ایجوکیشن کا ڈکلائن ہوا ہے انفارچونیٹلی، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ اوپر ٹیک اپ کرتے اور اوور دا ایئرز ہم اس کو امپروو کرتے، لیکن فزیکل ایجوکیشن ڈکلائن ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو امپورٹنس تھی اور پرائرٹیز تھی وہ شاید ٹھیک نہیں تھیں۔ فزیکل ایجوکیشن جو ٹیچر ہے اس کو اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کا جو کریکولم ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی اس میں جو چیز ہے جو ضروری ہے وہ یہ کہ پرائمری اسکول لیول پہ ہمارے ہاں فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز نہیں ہیں، ان کی اسامیاں ہی نہیں ہیں الوکیٹ کی گئیں، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پرائمری اسکول گوئنگ جو ایج ہے جس میں بچہ 5 سے 10 سال کی عمر ہے، وہ سب سے زیادہ بنیادی سال ہیں بچے کی گروتھ کے لیے، بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے۔ اور اگر اس ایج میں اس کو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جو کہ ایک بہت ضروری پلر ہے اس کی گروتھ میں، اگر وہ میسر نہیں ہے تو آئی تھنک وہ ایک اسی سٹیپ میں ہم بچے کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب جو کہنا ہے کہ آپ کا ہے کہ غفلت نظر آ رہی ہے، شاید ہم اس کی امپورٹنس نہیں سمجھ رہے۔ جی، امپورٹنس نہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے، نہ ہی عوام سمجھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پر، کیونکہ جس طرح سے ہمارے ہیبٹس ہیں، ایٹنگ ہیبٹس ہیں، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ لائف جو ہے اس کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہارٹ کے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے فیٹس بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے کولیسٹرول کا، تو یہ ساری چیزیں لنکڈ کس کے ساتھ ہیں؟ فزیکل ایکسرسائزز نہیں ہیں ہماری، ایسا ہی جی کہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے، اور امپورٹنس تب بنتی ہے جب بچپن سے ہی بچے کو اس چیز کی ٹریننگ دے دی جائے تو وہ بوڑھا ہونے تک نہیں بھولے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹریننگ ہم دے رہے ہیں ان کو ویب کے اوپر، ساری ہر چیز آپ تلاش کرو، سارا کرو، تو اب یہ ہے کہ آپ ہمیں صرف یہ بتائیے کہ آپ اس کے اوپر کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کیونکہ آپ نے کہا 400 جو سکولز ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی بائیفرکیشن ہے کہ کتنے کے پی کے ہیں اور کتنے سندھ کے ہیں اور کتنے کامیاب ہیں ابھی تک آپ، کہ آپ جتنے بینیفیشریز آپ کے ان کے ساتھ ان کو آپ نے بہتر ایک سہولت دی ہے؟
دیکھیے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہمارے جو یہ صوبے ہیں ان میں اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور 400 اسکولز ایک اس میں بہت چھوٹا سیمپل ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ایک ایسی بیسٹ پریکٹس کریٹ کی جائے اور اس کے اوپر لوگوں کو ریزلٹس دکھائے جائیں تاکہ گورنمنٹ اور سول سوسائٹی دونوں اس سے متاثر ہو کر ان ریزلٹس کو دیکھ کر ان چیزوں کو ریپلیکیٹ کرے اور ان کو اسکیل اپ کیا جائے اور گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کر سکے. اور گورنمنٹ نے کچھ کیا بھی، مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں حکومت نے اپنی جو ایلوکیشن ہے ہر اسکول کے لیے اسپورٹس کے سامان کی اس کو بڑھایا اور اس کو فکس کیا. 2-3 سال پہلے انہوں نے 15 سے 20 ہزار کے قریب ہر اسکول کے لیے بجٹ مختص کیا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب خود اسپورٹس میں آنا، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ رائٹ ٹو پلے نے ان اسکول میں اور ان امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس میں اچھا خاصا کام کر کے اور بہت موٹیویٹ کیا تھا وہاں کے پولیٹیشنس کو بھی، وہاں کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، جو سول سوسائٹی کے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو بھی. تو یہی ہماری ایفرٹس تھیں اور انہی ایفرٹس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ بلکہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کی جو کریکولم ہے اس میں بھی بہت بہتری آئی. اور سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو اسکول ہیں وہ ان میں فزیکل ایجوکیشن کی جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی بہتر ہے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو میئر کرتے ہیں اپنی سکسیس کو، تو کیا آپ کے پاس کوئی بیس لائن ہے جس کے ساتھ آپ وہ اپنے پرفارمنس انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس وقت حالت یہ تھی، ہمارے انٹرونشن سے حالت یہ آئی، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ کتنے % آپ سکسیسفل رہے اور یہ کتنی پریکٹس اچھی ہے؟ دیکھیے بالکل بیس لائن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہماری انٹرونشن سے پہلے اسکول میں بچوں کی اٹینڈنس کیا تھی، وہ کتنے دن حاضر رہتے تھے اسکول میں. کیونکہ ایک وجہ یہ ہے اسکول میں غیر حاضری کی کہ بچے اسکول کو اٹریکٹیو محسوس نہیں کرتے. اسکول جانا ان کے لیے ایک بورنگ ڈل ہیبٹ ہے. کچھ اسکولوں میں کارپورل پنشمنٹ بھی ہے جس کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں اور ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے پنشمنٹ ہی واحد ذریعہ نہیں ہے بچوں کو ڈسپلن کرنے کا، اور بھی طریقے ہیں. تو انٹرونشن کے بعد، ہماری پروگرامنگ کے بعد جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اٹینڈنس میں کتنی بہتری آئی، اور اس کے علاوہ لائف سکلز کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس پروگرام میں شریک ہونے سے پہلے ان کے اندر ان کی صلاحیت کیا تھی ٹیم ورک کی، ان کی صلاحیت کیا تھی ڈیسیجن میکنگ کی، ان کی صلاحیت کیا تھی لیڈرشپ کی. کیا وہ اس قابل تھے کہ ایک 10 بچوں کے گروپ کے اندر اگر ان کو ایک ٹاسک دیا جائے تو وہ لیڈر کے طور پر کام کریں اور اس ٹاسک کو مکمل کر لیں. تو ان ساری چیزوں کے اگینسٹ ہم اپنی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اگر 1 سال یا 2 سال ایک اسکول میں کام کیا اور اگر ایک 200 بچوں کے ساتھ کام کیا تو اب وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کس حد تک امپرومنٹ آئی ان کی اٹینڈنس میں. اگر وہ پہلے سال میں 100 دن اسکول جاتے تھے اور اگر کیلنڈر ایئر اسکول کا 200 دن ہے تو اب وہ 150 دن اسکول آ رہے ہیں. کیا وجہ، ان کی ہیلتھ کتنی امپروو ہوئی، کیونکہ ہماری بہت حد تک ہماری ایکٹیویٹیز ہیں فوکس کرتی ہیں ہائیجین پہ، کہ بچوں کو بتایا جائے کہ بیماریوں سے کیسے دور رہنا ہے، کس طرح سے پانی اگر وہ ان کے گھروں میں بھی جو استعمال ہوتا ہے اس کو ابال کے پینا چاہیے، مچھر سے اور جو بیماریاں آتی ہیں کیونکہ ڈینگی کے بہت مسائل رہے. ہم کراچی میں بھی کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان کے اوپر ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ کیسے ان سے پریونٹ کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ان کی اٹینڈنس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور ان کی لائف سکلز کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ویری گڈ. مگر اس میں ایک میرا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسکولز میں کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو اسکولز میں جاتے ہیں بچے. اب ایسے بہت سارے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے پاکستان میں. اگر آپ بات کرتے ہیں کے پی میں، سندھ میں، تو ایسے بہت سارے آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے اس کے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈراپ آؤٹس ہیں، جو کہ اسکول گئے مگر چند وجوہات کی بنا پر وہ اسکول کو چھوڑ دیا انہوں نے اور ڈراپ آؤٹ سے کہیں گے. تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ اپرینٹسشپ پروگرامز میں ہیں، وہ بچے جو کہ ورکشاپس میں کام کرتے ہیں، وہ بچے جو چائلڈ لیبر میں آ رہے ہیں. تو ان تک آپ کا کوئی ایسا ایجنڈا ہے، ایسا کوئی کام ہے کہ آپ وہاں تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ویژن تو بالکل ہے. ابھی تک ہمارا جو پروگرام فوکس رہا ہے وہ ان اسکول بچوں تک رہا ہے، لیکن ہمارا جو اسٹریٹجک ویژن ہے پاکستان میں، اس میں بالکل ہے کہ ہم ایسے بچوں کو بھی ٹارگٹ کریں جو سم ہاؤ اسکول میں نہیں ہیں.
اور ان کو ان کے ساتھ کام کر کر ان کو کسی طرح سے مین اسٹریم کیا جائے, ان کو اسکول میں لایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کام جو اسکولوں میں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اسکول ایک آئسولیٹڈ جگہ نہیں ہے, اسکول کمیونٹی کا حصہ ہے, اور اسی اسکول کی سراؤنڈنگز میں ہی بہت بچے ہوتے ہیں جو اسی ایج گروپ میں ہوتے ہیں لیکن وہ اسکول میں نہیں ہوتے. تو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب ان بچوں کے ساتھ بھی ہمارے کوچز نے کام کیا, ان میں سے بہت سارے بچے اسکولوں میں آئے, اسکولوں میں انرول ہوئے آ کے. تو ہماری جو انٹرونشن ہے, جو ہمارا فیوچر ٹارگٹس ہیں, وہ بالکل ان میں یہ چیز ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی ریچ کریں, کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد, جو بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. انفیکٹ جو سیکنڈ لارجسٹ آؤٹ آف اسکول پاپولیشن ہے دنیا میں بچوں کی, وہ پاکستان میں ہے. تو ایز این آرگنائزیشن اٹس اے رسپانسبلٹی کہ ہم ان بچوں کو بھی ریچ آؤٹ کریں کہ جن کے ساتھ ہم جو اسکولوں میں نہیں ہیں. تو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بچوں کو اور نوجوانوں کو؟ پہلے بچوں کو, نوجوانوں کو, اس کے بعد ان کے پیرنٹس کو, کہ کس طرح سے وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کریں. اور ہولسٹک میں آپ کی مینٹل بھی آ جاتی ہے, آپ کی فزیکل آ جاتی ہے, آپ کی اسپرچل آ جاتی ہے. ایم آر آئی؟ بالکل, جی جی. تو اس پہ کس طرح سے وہ بہتر کریں پیرنٹس؟ پہلے آپ بچوں کو اور یوتھ کو کیا بتانا چاہیں گے اس کے؟ دیکھیے, کھیل وہ واحد ٹول ہے, وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس سے یہ سارے ڈیولپمنٹ ایسپیکٹس جو ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں, چاہے وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ اسپریچول ہو, چاہے وہ فزیکل ہو, سوشل ہو یا ایموشنل ہو. ایک بچہ یا ایک ینگ نوجوان جب کھیل میں انگیج ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو وہ سیکھ پاتا ہے, اور یہ سب چیزیں اس کے سارے ڈیولپمنٹ ایریاز جو ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کھیلیں, اور نوجوانوں کے لیے بھی. اگر ان کے پاس مواقع نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ مواقع کریٹ کریں, اپنے جو ارد گرد ایڈلٹس ہیں ان کو کنونس کریں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہمارے لیے یہ مواقع مہیا کیے جائیں, چاہے وہ اسپورٹس کے اکوپمنٹ کی صورت میں ہوں, چاہے وہ کھیلوں کے میدان کی صورت میں ہوں. ایز اے سوسائٹی اور ایز اے کنٹری یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایٹ اے ویری ارلی ایج یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایز اے کنٹری اسپورٹس کے میدان میں ڈکلائن پہ ہے, اور کرکٹ کے علاوہ آپ کوئی ایسی کسی اسپورٹس کا نام نہیں لے سکتے جس پہ ہم انٹرنیشنلی ایکسیل کر رہے ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نہیں کر رہے ابھی تو, چلیں چیمپئنز ٹرافی تو جیتی, اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بلائنڈز نے بہتر اچھا پرفارم کیا, ہماری جو خواتین کی ٹیم ہے وہ بہتر پرفارم کرتی اچھا, ہے. ایک جو میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں ایک چیز جو کہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے, کہ جب کھیل کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکوں نے کھیلنا ہے, جب کہ بیٹیوں کو, بچیوں کو بھی اتنی ہی اپرچونٹیز ملنی چاہیے کھیل کی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ, اور دکھ کی بات ہے بلکہ ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ ڈرتے ہوئے اپنی بچیوں کو باہر نہیں بھیجتے, اور یہ ڈر اور بڑھ گیا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ زینب جیسی بچیاں جو باہر اگر ایکسپوز ہوتی ہیں تو وہ اتنی گندی نظریں ہیں وہاں پہ, کہ اب 7 سال کی بچی ہے وہ, اور اس کو کس طرح سے بے رحمی سے مار دیا گیا. اور خالی زینب اکیلی نہیں ہے, یہاں پہ درجنوں سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں کہ درندگی کا شکار ہوتی ہیں. تو اب ہم جب بات کرتے ہیں بچیوں کی, تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس حق بجانب ہیں اس میں, کہ وہ ڈرتے ہیں پارکس میں بھیجنے کے لیے, وہ ڈرتے ہیں کسی اور جگہ بھیجنے کے لیے پبلک پلیس پہ, کیونکہ شاید جو محافظ ہے وہی قاتل ہیں, جو جن کا فرض ہے کہ انہیں محافظت کرنی ہے وہی ان کو درندے بنے ہوئے ان کے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا مشکل سوال ہے میرا خیال ہے. جی مشکل تو ہے. ہمارا فرام جو کام ہم کرتے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ہمیشہ یہ انشور کیا ہمارے پروگرام میں, کیونکہ ہم رائٹ ٹو پلے پاکستان میں تقریباً 1,65,000 بچوں کے ساتھ ریگولر بیسس پہ کام کر رہا ہے. اور جب میں یہ 1,65,000 بولتا ہوں تو یہ وہ بچے نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے 1 دفعہ کام کیا, 2 دفعہ کام کیا. یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ ہم نے ایک لمبے عرصے تک ہمارے کوچز نے اور ٹیچرز نے ان کو انگیج کیا, ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں.
تو ان 1,65,000 میں سے 50% کے قریب جو ہیں وہ گرلز ہیں. تو ہم نے تو انشور کیا ہمارے کہ انکلوژن ہو, ایکول اپرچونیٹیز ہوں گرلز کے لیے بھی اور بوائز کے لیے, اور یہ بہت ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کہ وہاں پہ گرلز کے لیے بھی ایکول اپرچونیٹی ہو. اور آئی تھنک اسپورٹس بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے بچیوں کو, ان کو سکھاتی ہے کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے, اگر وہ باہر نکلیں گی تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو. کوئی سیلف ڈیفینس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں آپ؟ ہم لوگ ڈائریکٹلی نہیں دیتے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس بہت ضروری ہے, اور سیلف ڈیفینس سے زیادہ اویئر ہونا بہت ضروری ہے. ان کو اپنی سراؤنڈنگ کا پتہ ہو, ان کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی غلط اپروچ کر رہا ہے ان کی طرف تو اس کو نو کر سکیں, اس کو ریزسٹ کر سکیں. اور یہ سب چیزیں ان کو اسپورٹس بہت اچھی طرح سے سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو اویئرنیس بھی دینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے جان سکتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کس طرح سے ہو سکتی ہے. علی, آپ کا بہت شکریہ کہ کیونکہ ہم نے بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن آپ کے ساتھ کی. ناظرین, علی خیام جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ کام کرتے ہیں ایک ادارے کے ساتھ جو کہ کام کر رہا ہے رائٹ ٹو پلے, بچوں کے حقوق جو ہیں کھیل کود کے, اس کو فروغ دے رہا ہے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ میدان کیا ہے, گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا کیا ہے. کیونکہ پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم بات بھی کرتے ہیں, جب پرانے وقتوں کے لوگوں کی صحتیں بہت اچھی تھیں. وہ اس لیے اچھی تھیں کیونکہ وہ گھر سے زیادہ میدان میں کھیل کود کو ترجیح دیا کرتے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو سپورٹس مین ہیں وہ زیادہ چیلنجز فیس کر سکتے ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے میدان کا شکل نہیں دیکھی. اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ارلی ایج میں ٹیکنالوجی دے دیتے ہیں, ٹیبز دے دیتے ہیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر کھیلتے کودتے رہے اور ماں باپ کو تنگ نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس کے اوپر بھی کہ بچوں کو ضرور موقع دیں کہ باہر جا کر کھیل سکیں, کود سکیں. اور اس سے سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ ایسی انوائرمنٹ پیدا کرے, تحفظ دے بچوں کو, تاکہ کوئی بچہ جو کھیل کود کے لیے جاتا ہے باہر, وہ خدا نہ خواستہ زینب کی طرح یا دوسرے بچوں کی طرح رسوا نہ ہو یا درندوں کی نظر میں نہ آئے. تو یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی میں سمجھتا ذمہ داری بنتی ہے, اور ان اداروں کی میں سمجھتا بہت بڑی کاوش ہے کہ یہ سکولز میں جا کر بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. ہمیں ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے قانون پاس کرے کہ بچوں کا جو حقوق ہیں کھیل کود کے اس کو انشور کرے, اور ایسے انوائرمنٹ ہو جہاں پہ ہمارے بچے وہ محفوظ ہوں. اگلے پروگرام تک لیے مجھے اجازت دیجیے, اور ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پر, ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر, تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. بہت شکریہ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.